السلام علیکم دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ بعض میلاد مناتے ہیں اور بعض نہیں مناتے۔ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اس اختلاف کو کہ اس کو منانا چاہیے یا نہیں، اور اس میں کسی کا اختلاف ہے، کون مانتے ہیں اور کون نہیں مانتے۔ تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں میلاد منانا جائز ہے یا نہیں۔ یہ ایک اہم دینی سوال ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے بارے میں علماء کے درمیان مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جو علماء جواز کے قائل ہیں، ان کے نزدیک میلاد ایک جائز اور نیک عمل ہے، بشرط یہ کہ اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو، مثلاً گانے بجانے، فضول خرچی یا شرکیہ امور وغیرہ نہ ہو۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا ایک اظہار محبت ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا حصہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا اور فرمایا کہ یہ میرا دن ولادت ہے، صحیح مسلم۔ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ ولادت کی خوشی منانا جائز ہے۔ نمبر 2، جو علماء ناجائز کہتے ہیں، ان کے نزدیک میلاد منانے کی کوئی صریح سنت یا مثال صحابہ کرام یا تابعین سے نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں کہ دین میں نیا عمل ایجاد کرنا بدعت ہے اور بدعت قابل رد ہے۔ ان کے نزدیک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سنت کو اپنایا جائے اور دین میں نئی رسومات نہ لائی جائے۔ نمبر 3، معتدل رائے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر میلاد محفل میں قرآن کی تلاوت، نعت خوانی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور دعائیں ہوں تو یہ نیک عمل ہے، لیکن اگر اس میں فضول خرچی، رقص و موسیقی یا خالص رسم و رواج کا رنگ غالب آ جائے تو یہ غلط ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میلاد منانے کا جواز یا عدم جواز اس کے طریقے پر منحصر ہے۔ اگر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، قرآن و درود پڑھا جائے اور مسلمانوں کو دین کی طرف بلایا جائے تو اچھا عمل ہے۔ میلاد کے جواز کے قائل علماء، یہ علماء میلاد کو جائز بلکہ نیک سمجھتے ہیں، شرعی حدود کے ساتھ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، مشہور مفسر و محدث، انہوں نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں میلاد کو جائز کہا اور فرمایا، میلاد منانے میں نیکیاں ہیں کیونکہ اس میں قرآن کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان اور صدقات ہوتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی، محدث صحیح بخاری کے شارح، انہوں نے بھی کہا کہ میلاد میں اگر نیک باتیں ہوں تو یہ جائز ہے۔ امام قسطلانی فرمایا، میلاد کی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا باعث برکت ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی، انہوں نے بھی میلاد کو جائز کہا، بشرط یہ کہ اس میں کوئی ناجائز عمل نہ ہو۔ میلاد کے خلاف علماء، یہ علماء میلاد کو بدعت یا ناجائز کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمایا، میلاد کو صحابہ اور تابعین نے نہیں منایا، بعد میں ایجاد ہوئی، دین میں اضافہ بدعت ہے۔ امام شاطبی، انہوں نے بدعات پر سخت کلام کیا اور میلاد کو بھی بدعت قرار دیا۔ امام ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور سعودی علماء، یہ سب علماء کہتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ خلاصہ، قائلین جواز کہتے ہیں کہ میلاد نیک محفل ہے اگر اس میں قرآن، ذکر، درود، سیرت بیان ہو۔ قائلین منع کہتے ہیں کہ دین میں نئی رسم ایجاد کرنا بدعت ہے اور اصل محبت یہ ہے کہ نبی